آج کل نا جو لوگ زیادہ لبرل ہوتے ہیں دنیادار وہ کہتے ہیں کہ اسلام ویسے ہے جیسے ہماری تعبیر ہے. میں نے کہا نہیں, اسلام ویسے ہے جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں کلمہ ہم پڑھیں گے لیکن ساتھ میں جتنی بد عملی, بے حیائی, بغیرتی, کمینگی, شراب, سود سب چلے گا. کہتے ہیں جدید دور کے تقاضے پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے. تو میں کہا پوری دنیا کھجڑی بھی تو ہوندی پئی ہے نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, کھجڑی بھی تو انجی ہوندی پئی ہے. آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگیے. امام غزالی نے لکھا ہے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو زندگی بسر کریں تو وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ ویسے زندگی بسر کرتے ہیں. ایک یہ قوم ہے. دوسری قوم وہ ہے جو جب زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ جیسی ان کی خواہش میں آتا ہے وہ ویسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ لوگوں کو دیکھتا ہے نہ خواہش کو دیکھتا ہے, وہ خدا و مصطفیٰ کا حکم دیکھتا ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے پیچھے چلے وہ اللہ کو نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے نہ مقصود ہے, بالکل پسند کرتا. اللہ نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں لوگوں کے پیچھے چلن واسطے تو نہیں سی نہ پیدا کیتا, تمہیں تو ایک دین دیا تھا کہ اس کے پیچھے چلو, لیکن تو لوگوں نے بالوں کی کٹنگ عجیب غریب کر لی, اس نے بھی کر لی. لوگوں نے لباس عجیب و غریب کیا, اس نے بھی کر لیا. لوگوں نے اپنی شادیوں پر کنجر پنا کیا تو یہ ان سے بڑا کنجر بن گیا. یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے بندہ. دوسرا جو اپنی خواہش کے مطابق کرے. امام غزالی کہتے ہیں اپنی خواہش پہ عمل کرنے والا بندہ اور ایک ڈنگر, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ڈنگر نو کلے تے بنے آؤں تے کتے جا نہیں سکتا, تے کھول جاوے تے فصلہ برباد کردا ہے کیونکہ وہ خواہش ہے, اس میں خواہش ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا جب جی چاہا کسی کو ٹکر مار دی, جی چاہا پٹھے کھا لے, جی چاہا بیٹھ گیا, جی چاہا لیٹ گیا. تو جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے وہ بندہ نہیں ڈنگر ہے. آپ نہیں بولیں کہ میں نے پتا ہے 1000 بندے دا صاحب بند ہو جانا یہ تقریر سن کے, لیکن بات صحیح, جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے بندہ نہیں, وہ ڈنگر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ صرف 2 قسم دا فرق سمجھ لو, ایک 4 لتاں کوئی نہیں تے دوسرا اینو جناب کس نے گلا رسا پا کے قلعے تے نہیں بنے ہویا, ورنہ یہ ڈنگر سے بھی بدتر ہے. یہ دوسرا بندہ. تیسرا بندہ وہ ہے جو خواہش کو بھی پھینکتا ہے اور لوگوں کے سٹائل کو بھی پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی گزرے گی یا قرآن کے مطابق یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزرے گی. یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے, محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے. اور اس طرح سے زندگی بسر ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی بات بتلائی گئی, تمہارا دین دین اسلام ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن وہ اپنی خواہش کے مطابق مت کیجئے. اسلام کی تعریف وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دی ہے, جو صحابہ کے کردار نے دی ہے, جو اہل بیت کی قربانیوں نے ہمیں دی ہے اور جو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے سامنے کر کے دکھائی ہے. ہمارے دین کا نام اسلام ہے, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا معنی سلامتی, تو بس یہ سلامتی والا دین ہے. اب ادھر دیکھیے, اگر دین ہے ہی سلامتی کا نام تو پھر مجھے بتائیں جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ نہ بولے ہو جنا کسی کو فوت نہ ہو جائے ہیں. ہاں جی کانٹیکٹ آئی, ادھر میری طرف دیکھو اور بڑے غور سے سنیے میرے بھائی. جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ بات یہ اسلام سلامتی والا ہے, لیکن پھر جنگ پتہ کیوں ہوتی تھی؟ اسلام کہتا ہے کلمہ پڑھنا ہے تو آ جاؤ, نہیں پڑھنا تو اپنی ہاتھ وچ رہو. اگر تم شرارتی بنو گے نا ٹوٹے کر کے رکھ دیا گے. یہ ہے اسلام جس میں سلامتی, کلمہ پڑھنے والے کو تحفظ ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے کے تحفظ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا تے ہونوں پاویں لگے تے چڑیاں مارے. کلمہ پڑھنا ہے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ناجائز قتل نہیں کر سکتے ہو, چوری نہیں کر سکتے ہو, ڈاکہ نہیں مار سکتے ہو, اپنی نگاہوں کو حرام نہیں کر سکتے ہو, تم کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہو. کلمہ پڑھا ہے, اپنی خواہش کے مطابق نہ چل, محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چل. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ ہم نے نا دین بھی وہ سمجھا ہوا ہے جتنا ہمارا جی چاہے اتنا ہم عمل کرتے ہیں, باقی نہیں. ادھر دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شرابیں پیتے ہیں, شرابیں, انہوں نے بندہ آکھے اوے کتے دا گوشت کھا تے نال خنزیر دا, کہندا اے نہیں میں کھانا. کیوں؟ کہندا اے حرام ہے. میں نے کہا بڑا انٹرنیشنل قسم کا بغیرت بندہ ہے. یہ کیوں؟ میں کہا جتھے لکھیا ہے نا بھئی سور حرام ہے قرآن دے وچ,
ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ। 5-10 ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ सानू हौसले वाले बंदे पहुंचाउंदे जे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन सी बात हुई? तू अपनी चाहत के मुताबिक, तू हुंदा कौन है अपनी चाहत के मुताबिक दीन पर अमल करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़ के तुझी को साढ़े ते एहसान नहीं कीता, कलमा तुमने अपनी आखिरत के लिए पढ़ा है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ा है उसकी मानो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? कलमा पढ़ के और उसके बाद तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे? नहीं हो सकता। मुनाफिक क्या करते थे? कलमा तो पढ़ा हुआ था, ख्वाहिशात अपनी पे चलते थे, जिमें दिल की था उत्तो होर ते अंदरों होर ते बाहरों होर। फरमा जाओ तुम मुनाफिक हो तो उन्होंने दे कलमे दे इतबार को नहीं, तेरे दा किवें होएगा? ना बोलना ना, जमीर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, जागो जरा अपने आप को इस्लाम के अंदर लेके आओ। और आज हमारा कसूर यह है, जिन चीज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए उधर हमारी तवज्जो नहीं है। आप वाकई करबला को ले लें, मुहर्रम चल रहा है ना, अभी मेरा ख्याल है कल या परसों शायद चांद नजर आया है, यह माह सफर शुरू हो गया है। आप मुहर्रम शरीफ का महीना ले लें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जिधर तवज्जो थी उधर हमारी नहीं, और जिधर नहीं थी उधर है। आप मुझे कोई माई कलाल बता दे इमाम अली मुकाम मैदान करबला में रोए हूं, कोई माई कलाल मुझे साबित कर दे। 71 शहीद करवा दिए, हुसैन रोया नहीं? अल्लाह मेरे हुसैन ने सब्र फरमाया। और आज हमारा नकीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, खतीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, हमारे नाथ खान हो तो वो भी रो रो के बातें करते हैं। समझ आ रही ना? आला हजरत ने फरमाया अगर याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं है। याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं। लेकिन गलत रिवायात पढ़नी और ऐसी सुरें और तर्जे लगाना कि लोग की रोड है, फरमाया ये हराम है। ये होता है गम को ताजा करना, और इस्लाम में गम ताजा करने का हुक्म नहीं है, सब्र करने का हुक्म है। अल्लाह समझ रहे हो? बाज इसको सोग मनाते हैं, सोग इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा है कोई नहीं। और फिर किसका सोग और किसका गम यार? शहीद तो जिंदा होता है, जिंदा का भी गम होता है। अल्लाह ना बोलना ना किसी को सुनना ले। ये क्या तमाशे बनाए हुए हैं? तो ये हमारे नकीब हूं या खतीब हूं या हमारे पीर हूं या नाथ खान हूं, ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। चंद बंदे हैं जो जुर्रत और हिम्मत करके बोल रहे हैं, बाकी कहते नहीं लोग सुनते ही नहीं। आज जा पर हम हर रोज सुना के आते हैं, तेनू कहने क्या नहीं सुनते गोलिया? तू कभी जुर्रत करते सही ना, किसी की जुर्रत है तेरे सामने गल करे? आला हजरत ने फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में लिखा है, फरमाया जब वाक़या करबला बयान किया जाए तो ये अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि हुसैन बड़े बेकस थे, बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे, कर कुछ नहीं सके। फरमाया नहीं रो रो के बयान करने वालों हया करो। जब बयान करना है हुसैन की जुर्रत, उसकी ताकत, उनकी इबादत, उनकी शुजाअत, उनका सब्र, उनका पर्दा, उनका सजदा, उनकी नमाज, इस जुर्रत से बयान कर यजीदी सारे मर जाए, हुसैनी खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत। तवज्जो मेरी तरफ भाई, ये तमाशा बनाया हुआ है। हुसैनियत यूं बयान करते हैं, लोग कमजोर होकर डर के चले जाते हैं। हुसैनियत बयान कर कौम तकड़ी होकर चली जाए, कौम को पता चले मेरे हुसैन की कितनी बड़ी शान है, कुर्बानी है, अजमत है, शुजाअत है, ताकत है, बहादुरी है, सजदा है, पर्दा है। तवज्जो फरमाइए। ये तुम क्या तमाशा बना के स्टेजों पे बैठे हुए और बातें करो तो फिर इसको कई राफजी किस्म के दाएं बाएं रहे, नहीं ये तो ऐसे है, चप चप हम तुमसे ज्यादा बेहतर जानते, दीन हमने पढ़ा हुआ है, तेरे मिजाज के मुताबिक हम नहीं बयान कर सकते। अयो रौला तो लोग हुसैन दिखा दे नाल सी, बाबे जी दे नाल ही रौला सी, और नहीं जी जैसे हम कहते हैं वैसे बयान करना का, चल पर हम वैसे बयान करेंगे जैसे मुस्तफा ने बयान किया हुआ है, हम किसी और तरीके से बयान नहीं कर सकते। इस बात को सुनो,
اور یہ طاقت و جرت بیان امام حسین کی توجہ. کوئی مائی کا لال اپنی پرائی کتابوں میں میرا چیلنج ہے مجھے دکھائے امام حسین روئے ہوں. تماشا کرتے ہو ان کے نام پر کیا تماشا لگایا ہوا ہے. وہ نہیں روئے. ہماری توجہ صرف رونے کی طرف ہے. امام کوئی مائی کا لال بتائے امام حسین کی توجہ کربلا میں پانی کی طرف تھی یا پانی مانگا آپ نے؟ اور آپ تو ہر سڑک پر پانی لگا کے امام حسین کا 10 محرم کو بیٹھے ہوتے ہیں. سبیل لگانا جائز ہے, پانی پلانا جائز ہے, پانی کی ہو چاولوں کی ہو ساری سبیلیں جائز ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ تو پانی لگا کے بیٹھے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب پہنچے گا. بالکل پہنچے گا, بالکل پہنچے گا. جڑا روک کے انہوں میرے تے لے آنا وہ بھی چکی دانے پاواں گا. یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن میرا سوال ہے تو پانی کی طرف جتنی توجہ کر کے بیٹھا ہے امام حسین کی توجہ تھی پانی کی طرف کہ تو پانی وال کیوں کیتی ہے؟ تو کل پانی نال ہی سمجھیا کہ امام حسین کوئی بتائی امام نے بعض کہتے ہیں جی حضرت علی اصغر کو اٹھایا پانی مانگا اور میں کہا چپ ہے میں نہیں مانگتا. وجہ میں نے کہا حسین وہ ہے جس نے رب سے نہیں مانگا یزیدیوں سے کیا مانگے گا. کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے جناب. نہیں مانگا آپ نے پانی. آپ کی توجہ پانی کی طرف ہے ہی نہیں. آپ کی توجہ رب کی رضا اور صبر کی طرف ہے. اور آج ہماری توجہ دیکھ لو ایڈے پانی ونڈن والے. آپ پینڈو لوگ بیٹھے ہو, میں خود پینڈو ہوں, میں شہر دی رہائش کو نہیں رکھی ہوئی. ہاں ویسے میری ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں, لوگ مجھے کئی کراچی کا سمجھتے ہیں کہ رہندے ہی ہوتے. اب کیا کروں, ذمہ داری تو پوری کرنی ہے نا میں نے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب بات سنیے گا ذرا. امام علی مقام کا 10 محرم والے دن پانی کی سبیلیں لگا کے بانٹنے والوں کہ پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے تے ونڈنا حسینیاں دا کام ہے. اب میں کہہ رہا حسینیاں 5 دن تو بعد پانی دا وارا ہوندا تے بھرا نال لڑدا کھلوتا ٹکے دے وچ کھلو کے کہندا جی 2 منٹ پہلو ٹکا چکا تے میں تینوں تون دیاں گا ایتھے ہی. میں کہا پرسوں تو سڑک تے کھلو کے حسین نہیں بنیا سی تے اج خود یزید بنیا کھلوتا ہے. کیڑی شے دا حسینی ہوئے او لوکاں دے پانی ڈکن والیا, زندہ باد. او پانی چوری کرن والیا. تسی نہیں مڑ کے مینوں سدنا, مینوں پاک ہے. لیکن گل سن تماشے بنائے ہوئے ہم لوگوں نے. امام حسین کا راستہ روکا تھا یزیدیوں نے. آج جڑا واڑیاں گواڑیاں دا راہ روک دے ہو دسو یہ کیدا کردار ہے؟ اپنے گھر دے اگے ایڈے جم بناؤندے ہو دسو یہ کیدا کردار ہے؟ خدا کا خوف کرے. مال کھاتے ہو, صحابہ اور اہل بیت کی کئی بے ادبیاں کرتی ہیں. بتاؤ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یزیدی کردار ہے, یہ حسینی نہیں ہے. سارا سال لوگ کی کام یزید والا کر دینے تے دیگاں 10 محرم نو امام حسین دیاں پکا کے بہ جاندے نے. جا کام کر تو ایک دیگ نہ پکا, مشن حسین دے اترے قسم خدا دی حسین پاک نے راضی ہو جانا ہے تیرے اوتے. آج ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا. امام حسین کی توجہ پانی کی طرف بھی نہیں تھی. ادھر نکلو موبائل جو چل میرے حال سن, ادھر میرے آنکھ کے چاک پا موبائل والا توجہ کریں دوبارہ. اب یہ امام حسین. اب تیسری بات ادھر دیکھو, کوئی بتائے امام حسین نے کربلا میں نماز چھوڑی تھی؟ بولو. اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, مجھے صرف یہ بتا دو, صرف یہ بتا دو, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں 1000 سے زیادہ بندے یہ ہوں گے آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی اور چل کے فجر نہیں پڑھنی تو دسو کینو راضی کرنا ہے, تو کینو دھوکا دینا ہے؟ بولو. سمجھ آ گئی ہے؟ 8-10 بندے بولے جنا پڑھیے, باقی نہیں بولن گے پاجی. ہمارے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے عشاء دی نماز ہو گئی ہے جلدی آ جاؤ محفل شروع کرنی ہے. تو میں کہا نمازی ٹور کے نے بے نمازیاں نہ کرنی ہے. بولنا نہیں صرف سنی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جدھر توجہ ہونی چاہیے آج ہماری ادھر توجہ نہیں ہے, اور جدھر نہیں ہونی چاہیے ادھر ہے. یہ غلطی ہے ہمارے اندر میرے بھائی. نکالو گے اس غلطی کو اپنے اندر سے. اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی فجر چل کے نہیں پڑھی دسو کینو دھوکا دینا آئے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس, کوئی جواب نہیں. اور شاید تمہیں کسی نے بتا دیا ہو, یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہاں سنجیدہ فکر لوگ بھی بیٹھے ہیں. مجھے نہیں امید کہ آپ کو کسی نے یہاں سے بتا گیا, لیکن شاید سنا ہوگا تم نے کسی نقیب سے یا کسی نعت خان سے یا کسی سے, آجی محفل کراؤ تو جنت. ہاں میں کیا گل سن, کلی محفل دے نال جنت. اسی دن جے نماز پڑھ لمیں تو پھر نماز فرض ہے یا محفل فرض ہے؟ بتاؤ مجھے. میں محفلوں کا قائل ہوں اور میں حضرت عطار کا مرید ہوں. میلاد شریف کے لیے جتنا میرے پیر کا کردار ہے
علماء بھی سراہتے ہیں کہ اس بندے نے کام کیا ہے. کیوں نہیں حضرات علماء ایسا ہی ہے؟ تو میں نے کہا جس بندے نے اتنا کام کیا میں اس کا مرید ہوں. ہم میلاد کروانے والے ہیں, لیکن میرا سوال یہ, میرے مرشد نے یہ کہا ہے میلاد کر, پر پہلے نماز پڑھ, بعد میں میلاد کر, بعد میں میلاد کی محفل میں بیٹھ. کیونکہ محفل نہ بھی کرے تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, اگر نماز چھوڑے گا تو تم سے پوچھا جائے گا. اوے بیٹھ جاؤ منڈیا تھلے, بیٹھ جاؤ, آپ سے پوچھا جائے گا. تو کیا میں امید کروں ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی؟ اسی پتہ نہیں کیڑی شاید آپ اپنی خواہش کے مطابق, سب کچھ اپنی خواہش کے مطابق نہیں. فرمایا ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ. کیسے؟ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. لیکن ہمارا قصور یہ ہے, جدھر توجہ نہیں ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ ہے, اور جدھر ہونی چاہیے ادھر فرائض کی طرف توجہ کرو. اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بناؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ 4 باتیں جاگ رہے ہیں تو 5ویں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات, ہمارا دین اتنی سلامتی والا ہے, مسلمان اگر کوئی ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک. فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں. کیا؟ فرمایا سلام کرے تو جواب دو. اگر اسے چھینک آ جائے, جنہوں آپ نیچ کہنے آئے, چھیک نیچ جو بھی کہیں دے ہو, اس کو چاہیے الحمدللہ کہے, اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. یہ بھی حق ہے, ادا کرو. فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. اگر بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ, اگر مر جائے تو جنازہ پڑھو. یہ مومن کے مومن پر حق ہیں, ادا کرو. یہ ایک حدیث ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے. ہم کتنا سلام کرتے کتنا نہیں. یہاں تو قطع رحمی کی جاتی ہے, اے تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا, بس. اور ساری زندگی نام بولن والا جدو بندہ انہاں چوں ایک مر جاوے نا تے سارے تو پہلوں پہنچدا بھی وہ ہے تے روڑا بھی دا بہتا ہوندا ہے, اور کہنا میں معاف کرتا, میں معاف کرتا. میں کہا بلے, میں کہا پتر تو قبر چل سائیاں جدو تینوں جوت پھیرے نا, پھر میں تینوں پوچھاں گا تینوں کہنے معاف کیتا تے کہ ڈرامے کر دیو. اور وہ رو رہا ہوتا ہے مگر مچ کے آنسو بہا کے, تاکہ پتہ چلے کہ مینوں بڑا دکھ ہویا ہے. نہیں, اپنے دلوں سے نفرت اور کدورت, یہ بغض و حسد کے کتے نکالو. ایک بزرگ کہتے ہیں اس دل کے اندر بغض, حسد, نفرت, کینہ, تکبر, یہ کتے نہیں ہونے چاہیے, ان کو نکالو, کمرہ خالی کرو. تو کہا کیا ہونا چاہیے؟ جملے کا وزن خود محسوس کرنا. کہا یہ دل ہے, یہاں دلدار ہونا چاہیے, یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے دل میں دلدار نہیں ہے, باقی ہر قسم کا فساد ہمارے دلوں میں آ گیا. ہمارا دین ہمارے لیے سلامتی والا دین ہے, اور سلامتی یہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کون ہے, فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے, بالخصوص اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے. آج اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی جائزہ لو. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا یہ پورے جسم کے اعضاء, ادھر دیکھو, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے. حدیث میں ہے. تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے, وہ کہندے نے اے نا ساڈے اوتے رحمت کری, رحم کری, مہربانی کری, شفقت کری. اے جیب نو کہندے نے, زبان نو. تے زبان کہندی ہے کیوں؟ اکھے پٹھا تو بولنا ہے تے سزا سانو ملنی ہے, تے چنگا تو ملنا ہے تے راحت سانو ملنی ہے. یہ زبان وہ گندی چیز ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے, اور اس کو اگر اچھا بنانا ہے تو پھر ذکر خدا اور مصطفیٰ میں تر کر لیجیے, اچھی ہو جائے گی, خیر والی اور برکت والی ہو جائے گی. آج ہمارا دین بھی مکمل ہے, ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں, ہمارا دین بھی سلامتی والا ہے, لیکن ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں, گلی محلے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ایک ہی دادا کی اولادیں جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک کے گٹتے مرلے مرلے تے مردے پیو. ایک بزرگ نے کہا انتقال کا لفظ 2 چیزوں پہ آتا ہے, یا زمین پر یا بندے پر. زمین پر آ جائے تو وہ بندے کی ہو جاتی ہے, اب یہ انتقال ہو گیا جی, اور اگر بندے پہ آ جائے تو جو زمین کا ہو جاتا ہے بھئی یہ انتقال ہو گیا ہے. اللہ کر کے سمجھ آ جائے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے دین میں سلامتی یہاں تک ہے. نبی پاک نے فرمایا, توجہ ہے جی حضرات, آپ کی توجہ ہے, میرے آقا نے فرمایا
اگر کوئی تم سے نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے تو دے دینا. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی حضور یہ پانی، نمک اور آگ سادہ چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، قیمت بھی نہیں ہے ان کی، اور آج بھی سادہ مل جاتی ہے ہر جگہ، کہیں کہیں قیمت دینی پڑتی ورنہ ملتی ہیں. حضور ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرما ہاں. حضور کتنا؟ توجہ میری طرف. فرمایا جو نمک مانگنے آئے اس کو جب تم نمک دے دیتے ہو، یہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور فرمائیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے خاص الخاص. فرمایا نمک دے دیں، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنے کھانے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. نمک دے دیا کریں. پنجابی دا جملہ بولنا پھر اگے جلدی ٹریں گے تو سمجھ آ جانی چاہیے. نمک دینا چاہیے، کسی نو لون لاؤنا نہیں چاہیے. سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا، اس واسطے سمجھیے گا. پہلی بات. دوسری بات فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو دے دینا. یہ حدیث ہے سورۃ الماعون کی تفسیر میں. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے اس حدیث کو، آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا جب کوئی پانی مانگے اور دے دے. ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے جو بات کہی غور سے سنا. پانی روکن والے ہو توجہ کرو، اور پانی دینے والے ہو تسی بھی خوش ہو جاؤ. فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، دو قسم کی روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرا بھی سنیے گا، کہنا میں نے نہیں ہے چونکہ سوائے ایک کندہ پہ ان کہنا تھا تو نہیں نہ بندا، ستے پہ بندے میں کہہ نہیں سکتا، جاگدہ آپ پہ بولے گا. فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن بے فکر ہو کے آئے، میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا. یہ دوسری بات. پہلا ہے نمک، دوسرا ہے پانی، تیسری ہے آگ. فرمایا جب کوئی آگ مانگے دے دینا. پہلے زمانوں میں ماچس لائٹر نہیں ہوتے تھے، ایک دوے دے کرو کوڑا لے کے تے جناب لیو سوا دبی رکھنا تو سویرے. وہ پتہ ہے نا، یہ بزرگ سفید داڑیوں والے ان کو پتہ ہوگا. ایسا ہوں آئیاں ماچساں ڈبیاں چھبیاں. حضور جب کوئی آگ مانگے تو ہم دے دیں تو کتنا ثواب ہوگا. فرمایا جب تک وہ جلتی رہے گی اور جہاں جہاں جلتی رہے گی اس پر جو کچھ پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا. لیکن رکو، یہاں پر ایک بات سمجھا دوں فکری. وہ یہ ہے آگ دینے کا مطلب آج کل لکڑیاں بھی ہیں اور گیس بھی ہے. اگر کوئی غریب ہے تو سلنڈر پر آ دے، کسی کو لکڑیاں لے کے دے دے، کسی دا گیس دا بل دے دے. یہ کوئی ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن پنجابی میں ایک بات سناؤں، چونکہ علامہ اقبال سیالوی صاحب جو آپ کے خطیب صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور یہ جھنگ کی بولی کا لہجہ بھی رکھتے ہیں، نورانی صاحب. اور یہاں اکثر علماء آپ جانتے ہیں جھنگوی بولی آمدی نے کوئی نہیں آمدی. ہاں مینوں بڑی ترکڑی آمدی نے، ٹینشن نہیں لانی. ہاں ہاں جب میں ادھر بھی کہا تو جھنگ والی بولی یہ گال سمجھاواں کسی مفق. جی ہاں یہ ضروری ہے نا انہاں دا ذوق پورا کرنا. اس نے کہا کہ یار یہ جو آگ والا مسئلہ ہے نا دینے کا، آگ دینی ہے پورے گھر کو لگانی نہیں ہے. کی مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایسے نہ ہو کہ پتر پیو نہ لڑ پڑے تے پیو پتر دے نال، نو ساس دے نال تے ساس دے نال، بھرا بھرا دے نال. آگ لاؤنی نہیں. پورے پنڈ نو آگ لگ گئی تے کاڑو کان تے چڑھیا بیٹھا ہے. توجہ ہے نا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آگ لگانی نہیں، بلکہ میں نے پنجابی تہاڈی بولی دساں آدھے نے آگ چولہے واسطے دینی ہے، پورے جھگے نو نہیں ساڑنا. یہ مطلب بنتا ہی نہیں. اور میں یہاں ایک بات بتلاؤں آپ حضرات کو اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. بات یہ ہے میرے بھائی، آگ جو ہے نا، آگ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ساری دنیا میں ہر چیز مہنگی ہو گئی. ماچس دی ڈبی، توجہ میری طرف بھائی، دوبارہ ہاتھ نہیں لاؤنا. ماچس دی ڈبی یہ تو پتا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 روپے کی ہے. کوئی گل ہے تو کوئی 6 روپے کی کوئی اچھی کمپنی ہوئے گی تا، ورنہ 4-5 روپے کی ماچس دی ڈبی ہے. ایویں ہی ہے جناب. یار ہر شے سگٹاں دی ڈبی 250 ٹپی کھلوتی ہے، یہ اجے 4-5 تے کھلوتی ہے. ایویں ہی ہے جی. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا. سن، بزرگوں نے کہا اگ لاؤن والےاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا جی، اگر آپ آگ لگانے والے ہیں، پاویں مولوی ہو تے پاویں پیر ہو تے پاویں نقیب ہو تے نعت خان ہو تے حکمران ہو تے پنڈ دے چودھری ہو تے پاویں تسی عام بندے ہو تے مؤذن ہو تے پاویں خطیب ہو، اگر تہاڈی وجہ تو آگ لگدی ہے تیرا مول نہیں ودنا. اور اگر تیری وجہ سے آگ بجھتی ہے، میرے پیر کہتے ہیں تو مر بھی جائے گا پھر بھی نہیں مرے گا، کہ وہ شخص چلا جاتا ہے شخصیت زندہ رہتی ہے.
اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔